امام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن خامسا هلكا صدق الله العظيم. صدر محترم اور مولانا فضل رحیم صاحب، مولانا ساجد صاحب اور تمام علماء اکرام اسٹر پر بیٹھے ہوئے اور اس ایزگار نمبر 2 کے میرے غیور مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی ہماری اس نشستوں کو قبول فرماوے. جن طالبہ نے قرآن مجید ختم کیا ان کے والدین کے لیے بھی مبارکبادی ہے. حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید مکمل کرا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ان کے برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے مجلس کے ساتھ افراد کی مغفرت فرماوے. حضرت مولانا نے مکتب کے تعلق سے اور محنت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھ دی. مجھے اصل جو بات بیان کرنا ہے مولانا ساجد صاحب، یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے اصل میں ایسا ہو گیا ہے کہ قحط الرجال پڑ گیا ہے. اور ماشاءاللہ آپ ہم سے زیادہ تجربے کار ہیں، کیونکہ آپ کہاں شہر اورنگ آباد اور کا ایزگاؤں نمبر 2 اور 8-10 دیہات، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ماشاءاللہ آپ پہنچتے ہیں. اللہ آپ کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے کام کو قبول فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آپ کو اس سے زیادہ تجربہ ہے کہ کام کرنے والوں کی ہر جگہ کمی ہے. لاک ڈاؤن کے بعد سے تو قحط الرجال ہو گئے. کام کرنے والے علماء، کام کرنے والے حفاظ، مساجد کو صحیح امام ملنا مشکل ہو گئے. کمپنیوں میں اور دوسری جگہ پر وہ جب گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر تو ماشاءاللہ اچھی خاصی رقم بھی مل رہی ہے، اور پھر نہ پھر صدر کوئی پریشان کر رہا ہے، نہ مسجد کی کمیٹی پریشان کر رہی ہے، اٹھو اور بیٹھو اور یہ کیوں اور وہ کیوں. تو اچھے لوگ چلے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اس لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے. ایک بہت بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں اور ایک آپ کے یہاں پر ایزگاؤں کے اندر امام صاحب پڑھا رہے ہیں. تو میرا اپنا نظریہ ہے، اس کو سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ شیخ الحدیث صاحب سے یہ آپ کے مسجد کے جو امام صاحب ہے افضل ہے اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ فرض عین کام انجام دے رہے. دیکھو ہمارے بزرگوں نے 3 مبارک سلسلے جاری فرمائے ہیں، اور ابھی یہ جو ہے نا، یہ جو ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے یمسی مومنہ و یصبح کافرہ دور چل رہا ہے. ایسا دور چل رہا ہے ایمان سوز ماحول کا کہ آدمی صبح میں ایمان والا ہے تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جا رہا ہے، اور رات میں سویا ایمان والا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو رہا ہے. ایسی ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے 3 مبارک سلسلے جاری فرمائے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں بزرگوں دوستوں کہ میں اور آپ اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو، ہمیں ان مبارک سلسلوں سے جڑ جانا چاہیے. نمبر 1 ہمیں مکاتب سے جڑ جانا چاہیے. دوسرا سلسلہ ہمیں مدارس سے جڑ جانا چاہیے. اور تیسرا سلسلہ جو ہے ہمیں تبلیغ دعوت اور تبلیغ کی محنت سے اپنے آپ کو جوڑ دینا چاہیے. یہ 3 وہ مبارک سلسلے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے جاری فرمائے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو. ہمیں ان تینوں سلسلوں کے جڑے بغیر اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلی چیز مکاتب سے، بچوں کو مکاتب سے جوڑنا ہے. ابھی جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، ہمارے اکابرین کا بولنا یہ ہے کہ اگر بچے مکتب سے نہیں جڑے اور انہوں نے وہ تعلیم حاصل کر لی تو بچوں کا ایمان چلا جائے گا. بچے خود بخود وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں گے. تو اس لیے تعلیم، مکتب کا نظام اور مکتب کے اندر بچوں کو اہتمام سے بھیجنا یہ بہت ضروری ہے ماں باپ کے لیے. اور یہ پڑھانے والے اساتذہ اور حفاظ اکرام اور ائمہ مساجد، آپ کے ذمے جو فرض کام تھا وہ فرض کام یہ انجام دے. یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے اوپر احسان کرنے والے. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم حفظہم اللہ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے
کہ اگر والدین اتنے اعمال کر لے کہ انہوں نے بہت ساری مساجد بنا دی, بہت سارے مدارس قائم کر دیے, اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا, مگر اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت نہیں کی, ان کو اسلام اور اللہ کے رسول کی پہچان نہیں کرائے. حضرت نے کہا کہ پورے وثوق کے ساتھ قرآن و حدیث کے لب لباب کو میں بیان کر رہا ہوں, اتنے بڑے بڑے اعمال بھی کل قیامت کے دن والدین کی نجات کے لیے کافی, ارے بولو کیا ہوں گے, کافی نہیں ہوں گے. اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں. کیوں؟ اس لیے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزور کندھوں پہ ڈالے اس کو پورا نہیں کیا. تو یہ ہمارے مکاتب اور یہ مساجد میں چلنے والے مکاتب اور ہمارے ائمہ جو محنت کر رہے ہیں, یہ آپ کے ذمے بہت بڑا ایک فرض تھا, اس کو ادا کر رہے ہیں. اس لیے یہ ہمارے محسن ہیں, ہمارے اوپر ان کا احسان ہے, اس لیے ہم ان کو اپنے آپ کے محسن سمجھیں, ہم ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھیں. اس لیے حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو عالم بنو, کیا بنو؟ عالم بنو, یا تو طالب علم بنو, علم کو سیکھنے والے بنو, ورنہ علم کی باتوں کو غور سے سننے والے بنو, اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اس چاروں میں سے کچھ نہ کچھ بنو. کہا کہ پانچویں مت بنو ورنہ تم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. پانچویں کیا ہے؟ پانچواں یہ کہ تم علم اور علم والوں سے بغض اور عداوت رکھو. یہ بہت غلط خطرناک چیز ہے, یہ ہماری دنیا آخرت برباد کرنے والی چیز ہے کہ ہم مساجد کے علماء کے ساتھ یا مدارس کے اساتذہ کے ساتھ اگر ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے دل کے اندر ان کا احترام نہیں, ہم ان کو اپنا محسن نہیں سمجھ رہے ہیں, ہمارے دل کے اندر اللہ نہ کرے بغض ہے, عداوت ہے اور ہم پریشان کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے, جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اس لیے بہت سارے, ہم 15 سال سے اس علاقے کے اندر مولانا ساجد صاحب, تو ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ کئی دیہاتوں کے اندر ایسا حال ہے, میں نام نہیں لوں گا, میں نے تو وہاں پر بھی ایک ایلورے کے اندر حضرت مولانا مفتی انیس الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے, اور ان کے سامنے کچھ کہنا بولے تو آسمان کو, سورج کو, چاند کیا دکھانا, چراغ دکھانا, پر میں نے حضرت کو کہا کہ میرے کو 2 بات بولنے کی اجازت دو, اور میں نے کھڑے رہ کر وہاں پر یہ کہا کہ کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پر ایسا ہے کہ مہینے میں, سال میں 2 4 5 6 امام بدل رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ سمجھ میں آئی کہ جیسے ایک, اللہ حفاظت کرے, ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا ہوتا ہے نا, جو اللہ کو امت کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے علماء کی, جیسے پھینک دیتی ہے. 30 سال بندہ خدمت کر رہا ہے, اس نے پوری جوانی دیہات کے اندر کھپائی, نکال لیے ذرا سی بات کے اوپر سے, ذرا سی بات کے اوپر سے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ ہے, انسان ہے, غلطیاں انسان سے ہوتی. یہ علماء ائمہ کوئی فرشتے اور آسمان سے آئے بھی نہیں, جیسے آپ انسان ہیں وہ بھی انسان ہے, غلطیاں تو انسانوں سے ہوں گی. اس لیے بڑو حدیث کے حوالے سے بات ہے کہ نیک لوگوں کی اور اللہ والوں کی جو برائیاں نظر آئے ان کو درگزر کر دیا کرو, آپ اصلاح کا کوئی اچھا طریقہ اس کا اختیار کرو. اس لیے یہ ہے کہ ہم علماء کرام سے محبت کریں اور ان کے ہر ضرورت کا ہم تکفل کریں, پوری ضرورتوں کا ان کا خیال رکھیں, ہم ان سے خیر خیریت لیں. اور ان کا ابھی مہنگائی کا زمانہ ہے تو ہم تنخواہ, کتنی تنخواہ دے رہے ہیں اندازہ لگائیں, 5 6 ہزار 7 ہزار 10 8 ہزار کیا تنخواہ ہوتی ہے, تنخواہ ناکافی ہے, یہ کوئی تنخواہ نہیں ہے اور یہ کوئی پڑھانے کا معاوضہ نہیں ہے. اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں, یہ ان کے ذہنوں کے اندر ہے, یہ اس لیے, ورنہ یہ اچھے سے اچھے کام کر سکتے ہیں. آپ ذہن میں مت رکھیے یہ بات, تاجر بنیں گے تو بہترین تاجر بنیں گے انشاءاللہ, بہت زبردست کما سکتے ہیں, مگر وہ اپنی آخرت ان کے مد نظر ہے. انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے اور مدرسوں میں جو انہوں نے مجاہدے برداشت کیے, کھایا پیا ہے, وہ چاہتے ہیں اس کا حق ادا ہو, یہ قرآن اور حدیث کی خدمت ہم سے ہو. دنیا تو ختم ہو جائیں گی مگر آخرت میں ہم کو ملے. اس لیے آج گمنام ہی صحیح علم دل کی دولت والے کل قیامت میں یہی سالار نظر آئیں گے. تو اس لیے بزرگوں, ہم کو سوچے اپنے اوپر سے کہ ہمارے اخراجات کتنے ہیں. یہ امام صاحب کا کیسا گزرتا ہوں گا 5,000 6,000 اور 7,000 کے اندر. اس لیے میں شاہجہاں پور کی جو ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے, ان کو کیا معاونین خدمات یا جمعیت اسلام ہے, کیا نام دوں, میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ماشاءاللہ کا شاہجہاں پور ہے, اور دیکھو ماشاءاللہ ایک جٹ ہو کے کچھ لوگ ماشاءاللہ یہاں آ کے تعاون کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں. ہر علاقوں کے اندر ایسا ہونا چاہیے, ہر علاقوں کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری جان مال صلاحیتیں اور یہ پیسہ لگنے والی چیزیں, یہ تو سب اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے, ہم بکے ہوئے ہیں. اگر یہ صحیح استعمال اس کا ہو رہا ہے اور یہ تعلیم کے اندر, بچوں کے پڑھنے پڑھانے کے اندر, یہ علماء کرام کی خدمت میں اگر یہ چیز لگ رہی ہے ہمارے لیے سعادت مندی ہے, ورنہ یہ تو لگنے والی چیز ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جان مال صلاحیتیں استعدادیں لگنے والی چیزیں اگر صحیح جگہ پر لگائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسی جگہ پر لگیں گا جہاں وبال جان بنے گا.
وبال جان بنے گا. تو شاہجہاں پور کی یہ نوجوانوں کی ٹیم ماشاءاللہ مبارکباد ہے. اللہ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گا, اور آخرت تو بن رہی کہ ماشاءاللہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں, جس کا جو بھی تھوڑا تھوڑا حصہ لگے گا انشاءاللہ وہ قیامت تک ثواب ملتے رہیں گا انشاءاللہ ان کو. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کی محنت سے اپنے آپ کو جوڑ دیں. گھر میں اہتمام سے 5 اعمال کے ساتھ جو تعلیم ہو, ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں وہ اہتمام سے گھر میں تعلیم ہوتا, تعلیم کا حلقہ لگے. مرد آزاد مسجد سے جڑے, ہفتے واری اجتماع سے جڑے, ماہانہ جوڑوں سے جڑے, مسجد کی آبادی سے جڑے, اپنے آپ کو جڑائیں ہم. یہ سب ایمان کی حفاظت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے. اور وقتاً فوقتاً جیسی ترتیب بڑوں طرف سے اللہ کے راستے میں نکلے, اپنی مستورات کو بھی لے کے نکلے. مرد بنا تو فرد بنا, عورت بنی تو خاندان بنے گا انشاءاللہ. اس لیے ماشاءاللہ مستورات کا بھی نظام اللہ کے راستے میں نکالنے کا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ اگر ہزاروں کتابیں تم نے پڑھ کے سنا دی گھر والوں کو اور مستورات کو تو وہ تبدیلی نہیں آئیں گی, مگر تم ایک مرتبہ 3 دن اور عشرہ لے کے اللہ کے راستے کے اندر نکل جاؤ, وہ تبدیلی ان کی زندگی کے اندر آپ کو محسوس ہوگی جس کا انداز آپ نہیں لگا سکتے. ان کے اندر اللہ نے ان کے اندر استقامت رکھی ہے. اگر تہجد پڑھنے والی بن گئی تو انشاءاللہ مرتے دم تک تہجد پڑھنے والی بن جائیں گی. اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم جیسے بچوں کو مکتب روانہ کر رہے ہیں, ہم مستورات کی لائن سے بھی فکر کریں, نوجوانوں کی لائن سے بھی فکر کریں. اور جیسے بڑے حضرات ہیں ہم سب چاہ رہے ہیں کہ بھئی بچے بنے, بچے نمازی بنے, گھر پہ بھی آتے ہیں, ہم کو مکتب کے ذمہ دار فون آتے ہیں بچوں کو نماز کا پوچھو, بچے نماز پڑھ کی پابندی کرے, ان کی نماز کی حاضری لو. ارے بچوں سے زیادہ بڑوں کو سدھرنا ضروری ہے. اب آپ ہی نہیں اٹھ رہے فجر کے اندر تو بچے کیسے اٹھیں گے؟ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, بچوں کو قرآن پڑھنا ہے, آپ کو بھی قرآن پڑھنا آنا چاہیے. تو اس لیے بچوں سے پہلے بڑوں کا سدھرنا بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے بچوں سے پہلے بڑوں کا سدھرنا بھی. تو اس لیے 2-3 باتیں تھی, چند میں نے گزارشات آپ کے سامنے رکھی. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آج کی مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے جان مال صلاحیت و استعدادوں کو خوب لگانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حافظ عبدالعلیم صاحب ماشاءاللہ جس وقت نئے فارغ ہو کر آئے تھے ماشاءاللہ میری مسجد کے اندر میرے نائب امام تھے, وہ ساتھ میں رہتے تھے ماشاءاللہ, اور دکھنے بہت کمزور آپ کو ہے نا ماشاءاللہ, مگر ان کی فکریں پورے یہ اس علاقے کا ہمارا پورا تبلیغ کا حلقہ ہے یہ اس گاؤں کا. ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب پورے حلقے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور ماشاءاللہ فکر کرتے, بھاگم دوڑ کرتے ہیں. یہ پیچھے ایک امام صاحب آئے تھے ماشاءاللہ, تو وہ تھوڑا مالی اعتبار سے کمزور بھی تھے ماشاءاللہ, فکر کرے ان کی شادی کرا دیے, ولیمہ کرا دیے, ماشاءاللہ اچھا کام لے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو ایسے لوگوں کی قدر کرنا چاہیے ہمیں. میں نے کہا نا قحط الرجال کا وقت چل رہا ہے, کام کرنے والے نہیں مل رہے, ڈھونڈے تو مل رہے نہیں, کئی جگہ بول رہے امام صاحب جو اچھے کام کرنے والے جو نہیں مل رہے, یہ ہیں ایسے لوگ, تو قدر کر لو ان کی. ماشاءاللہ پورے علماء کی بھی فکر کرتے, مکاتب کی فکر کرتے, اور سال میں 2-4 جگہ جلسے وغیرہ کراتے رہتے اور اطلاع کرتے رہتے, ہم کو بتاتے رہتے خلدآباد آ کے کہ بھئی آپ بھی آؤ. وہ ان کے ذرہ نوازی کا احسان ہے, ورنہ تو ہم اس قابل نہیں کہ اکابر علماء کے سامنے کچھ بولے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. اب وہ ماشاءاللہ 2 ویلر چلاتے ہیں تو اب ان کو 4 ویلر بھی آنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. حافظ صاحب کیا بولتے, مولانا اطہر صاحب کا کیا کہنا ہے نا, کرنا چاہیے. اب اتنے بھاگم دوڑے کرتے ہیں 2 ویلر کے اوپر, اگر 4 ویلر آ گئے انشاءاللہ تو کام جلدی ہوں گے. کس کا کام ہے یہ, کس کا کام ہے یہ, ہمارا سب کا کام ہے یہ. بس سمجھو ایس گاؤں نمبر 2 والوں کے ہمارے پاس کیا ہے 8-10 گھر ہے, ایسا کچھ نہیں. آپ شروعات کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 2 ویلر ہے 4 ویلر ان کی کر دیں گا. یہ کرنا چاہیے تاکہ کاموں کے اندر آسانیاں ہوں, ان کے سفر آسان ہو. ابھی زیادہ بھاگم دوڑ وہ کرے, پورے تقاضے تعلقے کے پورے کرے وہ ہے. تو اس طریقے سے ہمارا کام ہے کہ ماشاءاللہ ہم ہمارا تھوڑا سا حوصلہ افزائی کرنا, ہمارا تھوڑا سا یہ مال کا لگا دینا, پتہ نہیں یہ کتنے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن سکتا ہے, اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. تو میں نے جیسے کہا کہ جو 3 سلسلے ہیں ہم اپنے آپ کو اس سے جڑائے رکھیں, مکتب سے جڑائے رکھیں, مدارس سے جڑائے رکھیں, دعوت تبلیغ کے مبارک مہینے سے اپنے آپ کو جڑائے رکھیں. یہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے ذریعے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.